الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. حاضرین گرامی، آج کی تراویح میں 5واں پارہ مکمل ہوا ہے، جس کے اندر سورۃ النساء کا بہت سارا حصہ ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ پورا حصہ اس کے اندر ہے، کیونکہ تھوڑا سا چوتھے پارے میں پاؤ پارہ اور چھٹے پارے میں تقریباً پاؤ پارہ ہے، تو پورا ایک پارہ سورہ نساء کا حصہ آپ نے سنا ہے. ابھی جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے وہ سورہ نساء کی ابتدائی آیت ہے. سورۃ النساء اس کے نام سے ہی واضح ہے. نساء کے معنی عربی میں عورت کو کہا جاتا ہے، جس کی واحد امرأۃ آتی ہے اور یہ جمع ہے. نساء عربی میں امرأۃ کی جمع نساء ہے، جس کے معنی عورتوں کے ہوتا ہے. اس سورت کا نام سورۃ النساء اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر عورتوں سے متعلق احکام مسائل بیان فرمائے. بہت سارے لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ اسلام عورتوں کے مکمل حقوق ادا نہیں کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے ان کا منہ بند کرنے کے لیے عورت نامی سورت ہی پوری کی پوری نازل فرما دی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام عورتوں کے حقوق نہیں ادا کرتا، حق تلفی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس سورت کے اندر عورتوں سے متعلق مسائل بیان کر کے اور خود پوری سورت کا نام ہی عورت رکھ دیا ہے. تو یہ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے عورتوں کے حقوق سے متعلق؟ لہٰذا جو لوگ اعتراض کرتے ہیں انہیں اپنے ہی گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے ایک بار کہ وہ کتنا عورتوں کے حقوق ادا کرتے ہیں. تو اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سارے احکام مسائل بیان فرمائے ہیں. اسی لیے بعض اہل علم یہاں تک کہتے ہیں کہ اپنی بچیوں کی شادی اس وقت تک نہ کرو جب تک انہیں سورہ نساء کی تفسیر نہ پڑھا دو. سورۃ النساء کی انہیں تفسیر نہ پڑھا دو، اس کا علم نہ دے دو. 3 سورتیں ہیں، سورۃ النساء، سورہ نور اور سورۃ الطلاق. ہر عورت کو شادی سے پہلے ان 3 سورتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھنی چاہیے تاکہ اسے معلوم ہو کہ اس کے حقوق اسلام نے کیا رکھے اور اس کے اوپر کون سے حقوق عائد ہوتے ہیں جسے شادی کے بعد وہ انجام دے گی، یعنی اپنے شوہر کے لیے. اسی طرح سے معاشرے کے اصلاح میں اس کا کیا کردار ہوگا، اس کا کیریکٹر کیا ہوگا، کس طرح سے وہ معاشرے کو سنبھالے گی، کیسے وہ اپنی زندگی کا گزر بسر کرے گی. تو یہ 3 سورتوں کی تفسیر ہر عورت کو پڑھنی چاہیے، سورہ نساء، سورہ نور اور سورۃ الطلاق. اگر موقع ملے تو سورہ بقرہ کی وہ آیتیں جن کے اندر عورتوں کے حقوق سے متعلق باتیں ہیں انہیں بھی پڑھے ہو. اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو آغاز کیا ہے پوری انسانیت کو خطاب کیا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگوں اپنے اس رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. اور یہ ایک جان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. وخلق منها زوجها، پھر ان سے ان کی بیوی کو نکالا. آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کی پیدائش کی اللہ تعالیٰ نے. تو وہ کون سے اللہ رب العالمین نے کس کو بنا ماں کے پیدا کیا ہے، کس کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا ہے؟ وہ کون ہے جس کو بنا باپ کے پیدا کیا ہے؟ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے بنا ماں باپ کے پیدا کیا ہے وہ آدم علیہ السلام ہے. بنا ماں کے جس کو پیدا کیا ہے وہ حوا ہے. بنا باپ کے جس کو پیدا کیا ہے وہ عیسیٰ ہے. ماں اور باپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا وہ ہم اور آپ ہیں. تو اللہ رب العالمین کی تخلیق کا یہ طریقہ ہے اور اسی سے اللہ رب العالمین کی قدرت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی کامل ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر،
ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، یعنی اللہ کسی کا محتاج نہیں کہ ماں باپ اگر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کرے گا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب اولاد کی ان کے یہاں کثرت ہوئی تو بعض صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھنے لگے کہ اولاد کی تخلیق کو روکنے کے لیے کیا ہم عزل کر سکتے ہیں؟ یعنی جب خواہش ہماری جاگے اپنی عورت سے ہم بستر ہوں اور جب انزال کا ٹائم آ جائے تو کیا ہم اپنی بیوی سے الگ ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جب وہ بنا باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو تم اگر اپنی بیوی سے اس حالت میں الگ ہو گئے، اللہ دینے پر آ جائے تو ویسے بھی دے سکتا ہے، اللہ دینے پر آ جائے تو ویسے بھی دے سکتا ہے، تمہارے یہ حیلے بہانے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کنا نعزل والقرآن ینزل، ہم عزل کیا کرتے تھے اور قرآن نازل ہوتا رہتا تھا، کہیں قرآن میں اس حالت سے یا اس حرکت سے اس عادت سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں بیوی کی رضامندی ضروری ہے، اگر بیوی کہے کہ عین وقت پر اپنی منی کو آپ شرمگاہ سے باہر خارج کر سکتے ہیں تو بیوی کی رضامندی سے آپ باہر خارج کر سکتے ہیں، لیکن اگر بیوی راضی نہیں ہے تو پھر آپ اپنی منی کو باہر خارج نہیں کر سکتے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ہی ان کی بیوی کو پیدا کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، انہی دونوں سے آدم اور حوا سے پورے مرد اور عورت کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، شروع میں بھی کہا ہے پوری انسانیت کو خطاب کر کے کہ اللہ سے ڈرو، اور پھر اللہ تعالیٰ آیت کے درمیان میں کہہ رہا ہے اللہ سے ڈرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، کہ کیا چیز کے لیے اللہ سے ڈرو؟ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، جس کے ذریعے تم سوال کرتے ہو اس اللہ سے ڈرو۔ تو اللہ سے مانگتے ہو نا کہ اللہ مجھے دے دے، تو اللہ تعالیٰ سے جب مانگ رہے ہو تو اس اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے، جب اللہ دے دیتا ہے اس کو بیجا نہیں خرچ کرنا چاہیے، جب اللہ دے دیتا ہے تو اس کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، جب اللہ دے دیتا ہے تو اسراف اور فضول خرچی نہیں کرنا چاہیے۔ والارحام، اور رشتہ داریوں سے ڈرو، رشتہ داری یعنی رشتہ توڑنے سے ڈرو، رشتے کو بچاؤ، اللہ نے جسے جوڑا ہے اسے توڑو مت، رشتہ توڑنے سے بچو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، لا يدخل الجنت قاطع رحم، رشتہ توڑنے والا جنت کے اندر نہیں جائے گا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں سے گفتگو نہیں کرتے، ماں باپ سے گفتگو نہیں کرتے، اپنی بہنوں سے گفتگو نہیں کرتے، کتنی بیویاں ہیں کتنے شوہر ہیں جو آپس میں گفتگو نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا والارحام، رشتہ توڑنے سے بچو، 3 دن سے زیادہ کوئی بھی مسلمان، کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو سلام کلام اپنے بھائی سے چھوڑ کر کے، لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3، 3 دن سے اوپر کسی سے بھی قطع تعلق آپ نہیں رکھ سکتے، سلام کلام بند نہیں کر سکتے 3 دن سے زیادہ۔ اور یہاں دیکھیں تو سالوں سالوں گفتگو بنتے ہیں، مہینوں مہینوں گفتگو بنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، سب کے اعمال اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے سوائے 2 لوگوں کے۔ وہ کون 2 لوگ ہیں؟ اپنے آپ کو اپنا جائزہ لیجیے، اپنا گریبان جھانکیے، گریبان میں منہ ڈالیے اپنے اور جھانکیے کہ ہم اس کے اندر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں۔ اگر نہیں آ رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور اگر آ رہے ہیں تو اپنے حالتوں کی اصلاح کرو۔ آپ رمضان میں تراویح پڑھیں، روزہ رکھیں، صدقہ خیرات کریں، زکوٰۃ دیں، خوب نیکیاں کریں، لیکن آپ کا عمل اللہ کے پاس جائے ہی نہ تو فائدہ کیا ہے؟ آپ کی یہ قربانیاں قبول نہ ہوں تو پھر اس محنت کا کیا فائدہ ہے؟ کیا ہم وہ غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا عمل اوپر نہیں جا رہا ہے؟ وہ 2 لوگ کون ہیں؟ جائزہ لیجیے اپنا۔ نمبر 1 مشرک، الا مشرک، دوسرا ہے او مشاحن، جس کے دل میں
اپنے بھائی کے لیے رنج ہو، رقابت ہو، رنجش ہو، دشمنی اور عداوت، وہ بھائی چاہے سگا ہو، وہ بھائی چاہے ایمانی رشتے کا بھائی ہو، کوئی بھی بھائی ہو۔ اللہ نے کہا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو آپس میں جب کچھ رنجش ہو جائے تو بیٹھ کے اصلاح کر لیا کرو۔ اور جو آدمی جو دو جدا ہوئے بھائیوں کے درمیان اصلاح کراتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں کہ اپنے رشتہ داروں میں دیکھتے ہیں کہ فلاں بھائی فلاں سے ناراض ہے، فلاں بھائی فلاں سے ناراض ہے، لیکن ہم پہل نہیں کرتے ہیں کہ دونوں کو ملا دیں۔ اس سے بھی ہماری بات چیت ہوتی ہے، اس سے بھی ہماری بات چیت ہوتی ہے، دونوں سے ہوتی ہے، لیکن ہم دونوں کو لے کر کے بیٹھتے نہیں ہیں کہ ان دونوں کے اندر ملاپ کرا دے، صلح کرا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی دو بھائیوں کو ملاتا ہے وہ رات بھر نفل عبادت کرنے والا، دن بھر نفلی روزہ رکھنے والے سے بہتر ہے۔ صرف کیا کرنا ہے؟ دو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دینا ہے۔ آپ اس امید کے ساتھ اگر جائیں گے، میاں بیوی میں جدائی ہو گئی ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، تو آپ اس میں آگے بڑھ کر کے دونوں کی جدائی کو دور کرا دیجیے۔ گھروں میں کتنے گھر ایسے ہیں، یہ موبائل ہے نا، آپ کے گھر کی خبریں بہت دور تک پہنچاتا ہے، آپ کو پتہ نہیں اندر سے کہاں فون پہنچتا ہے۔ بہت سارے فون پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اور پتہ چل جاتا ہے آپ کے گھر میں آپ کی بہو بیٹی کے درمیان نہیں بنتی، آپ کے گھر کے اندر ساس اور آپ کی بہو سے نہیں جمتی، تو یہ فون بتا دیتا ہے۔ تو آپ کیوں نہیں بیٹھ کر کے اس سے پہلے کہ آپ کے گھر کی خبر باہر جائے، آپ بڑے ہیں، بڑے بن کر کے مسئلہ حل کرا دیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کے اعمال آسمان پر نہ جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بہو کے اعمال اوپر نہ جائیں، آپ کے بیوی کے اعمال اوپر نہ جائیں؟ اگر آپ نہیں چاہتے ہیں تو پھر اس کام کے لیے آگے بڑھیے اور رات بھر نفل پڑھنے، رات بھر نفلی روزہ رکھنے، دن بھر نفلی روزہ رکھنے کا ثواب حاصل کیجیے۔ جو آدمی کسی دو لوگوں کو ملا دیتا ہے اسے اللہ رب العالمین رات بھر تہجد پڑھنے والا اور دن بھر نفلی روزہ رکھنے والے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ فضیلت ہے، مگر ہم آگے نہیں بڑھتے۔ ہم ساس سسر ہیں تو بہو کو ویسے ٹارچر کرتے ہیں، بیٹے سے جدا رکھتے ہیں۔ ہم ساس سسر ہیں تو اپنے بیٹے کو طرح طرح کا ٹیوشن پڑھائیں گے، اور ادھر سے ماں بیٹی کو ٹیوشن پڑھاتی ہے۔ باپ ہے اگر آپ تو کردار ادا کیجیے، منافقانہ رویہ نہ اختیار کیجیے، منافقانہ حرکتیں مت کیجیے۔ آپ آگے بڑھیے، حسن ظن رکھ کر کے اپنے گھر کی اصلاح کے بارے میں آپ سوچیے۔ اگر آپ خراب رہیں گے تو نیچے اور بھی بچے ہیں، پورے کے پورے خراب ہو جائیں گے، کوئی بچہ آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گا۔ اس لیے پہلے ہی سے پہلی پٹری کو ہی درست کیجیے تاکہ بعد میں لوگ نہ بگڑنے پائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، رشتہ توڑنے سے بچو۔ بہت سارے لوگ رشتہ توڑنے کا ذریعہ بنتے ہیں، جوڑنے کا ذریعہ نہیں بنتے، توڑنے میں نمبر 1 رہتے۔ بہت ساری گاؤں محلے میں، معاشرے میں، گھروں کے اندر، خاندان کے اندر عورتیں مشہور ہیں کہ عورت جس کے گھر جاتی ہے اس کا گھر توڑ کے ہی آتی ہے، توڑ کے ہی آتی ہے، رشتہ توڑ کے آتی ہے۔ تو میری بہنوں سے گزارش ہے کہ ان حرکتوں سے باز آ جائیں، یہ توڑنے والے کام مت کیجیے، جوڑنے کا کام کیجیے، رفع کیجیے رشتوں پر۔ جیسے کپڑا پھٹ جاتا ہے تو تاگا ڈلوا لیتے ہیں، ویسے ہی آپ رفع کیجیے رشتوں پر، آپ رشتہ توڑنے کا ذریعہ نہ بنے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الدال علی الخیر کفاعل، اگر آپ بھلائی کا راستہ دکھا رہی ہیں، آپ کی وجہ سے کوئی رشتہ جڑ گیا تو وہ لوگ جب تک خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ کوئی بھی آدمی غلط کام ایجاد کرتا ہے تو اس پر جتنا عمل ہوتا رہے گا، اس کی نسلوں تک پورا کا پورا اگر وہ گناہ چلا تو پورا وبال آپ کے اوپر آئے گا، آپ کا گناہ الگ، ان کا بھی گناہ آپ کے اوپر لادا جائے گا۔ اس لیے اجتناب کریں رشتہ توڑنے سے۔ آج معاشرہ بلک رہا ان چیزوں سے، آپ نہیں چاہتے جیسے آپ کا گھر خوشحال ہے، آپ میاں بیوی جیسے خوشحال ہے، ویسے آپ کی بہو اور آپ کا بیٹا بھی خوشحال رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ وہی چیز
اپنے بھائی کے لیے ناپسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آپ ساس سسر بنے ہیں، گھر میں بہت خوش، لیکن بہو بیٹے آپ کے دونوں بگڑ رہے ہیں، آپ کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو آپ یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ میری زندگی جیسے خوشحال گزر رہی ہے میں بھی اپنے تجربات شیئر کر کے اپنے بچوں کو بتاؤں کہ بیٹا رشتے کیوں خراب ہوتے ہیں، رشتے بنتے کیسے۔ آپ تجربہ حاصل کیے ہیں، 40-45 سال 50 سال عمر ہے، وہ دونوں ناتجربہ کار ہیں، تو آپ بتا سکتے ہیں، بٹھا سکتے ہیں، آپ بڑے ہیں، 2 تھپڑ مار کے بھی سمجھا سکتے ہیں۔ نوبت پڑے اگر کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن پہلے اپنا سمجھیے، اس کے بعد وہ مار بری نہیں لگے گی۔ اجنبیت کا احساس اگر دلائیں گے آپ، وہ مار بری بھی پڑ سکتی۔ بات اچھی کریں، سب سے اچھی بات ہے۔ اس سے پہلے 3 پارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے قول معروف، بہترین بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ بھلی بات، اچھی بات کے ذریعے ایک جملہ آپ کا اگر کسی کے دل میں بیٹھ گیا، اس کی زندگی سدھر گئی، تو یاد رکھیے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا، صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ تو جوڑنے کا کام کریں، توڑنے کا کام نہ کریں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ آیت کا ٹکڑا یاد رکھیے، اللہ تمہارے اوپر نگہبان ہے۔ تم کیا کر رہے ہو، کیسی چال چل رہے ہو، کیسی سازش کر رہے ہو، کون سی بہو اپنے ساس کو ٹارچر کرتی ہے، کون سی ساس اپنے بہو کو ٹارچر کرتی ہے، کون سی نند اپنے بھاوت کو ستاتی ہے، کون سی بھاوت اپنے نند کے خلاف سازش کرتی ہے۔ شادی شدہ ہو کر کے بہت ساری بیٹیاں گھروں میں طلاق یافتہ ہو کر کے آ جاتی ہیں، بھاوجے گھر کے اندر ان کے ناک میں دم کیے رہتی ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر نگہبان ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ تم پر نگہبان ہے۔ تو یہ پہلی آیت ہے سورۃ النساء کی، جس کے اندر پورے سماج کو اللہ تعالیٰ نے سمیٹ رکھا ہے، پورے سماج کو۔ اس طرح ایک ایک آیت اگر آپ پڑھتے جائیں گے تو ہیرے موتی آپ کو ملیں گے اس سورت سے، اس سورت سے ہیرے موتی ملیں گے۔ اسی لیے میں نے کہا ہر بیٹی کو سورہ نساء کا ترجمہ اس کی تفسیر پڑھایا گیا، شادی سے پہلے یا شادی کے بعد۔ بہو لے آئے ہیں، نہیں پڑھ پائی ہے، جو زبان جانتی ہے، انگلش، تیلگو، کنڑا، کوئی بھی زبان، قرآن کا ٹرانسلیشن موجود ہے، اردو، ہر ایک میں لا کر کے دیجئے اس کو، بیٹا اس سورت کو پڑھو، روزانہ فجر کے بعد 2 آیت 4 آیت اس کی تفسیر پڑھو، تمہارے حق حقوق معلوم ہوں۔ آگے اللہ رب العالمین نے یتیموں کا تذکرہ کیا ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تعدد ازدواج پر بحث کی۔ تعدد ازدواج پر اللہ رب العالمین نے کہا اگر تمہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو تمہیں جو عورت پسند آ جائے ان سے 2-2 3-3 4-4 شادیاں کرو۔ فَانكِحُوا کا لفظ آیا ہے، پسند آ جائے۔ پتہ کیا چلا اس سے کہ اگر آپ کی بیوی پہلے سے موجود ہے اور آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اس سے اجازت کی ضرورت نہیں، جیسا کہ معاشرے میں مشہور ہے، ہم سے پوچھے بھی نہیں اور پوچھے بنا شادی کر لی۔ ادھر سے ساس سسر آتے ہیں کہ بیٹی کی رضامندی نہیں تھی پھر بھی شادی کر لیے۔ اس میں آپ کی بیٹی کو تھوڑی شادی کرنا تھا، شادی تو آپ کے داماد کو کرنا تھا، تو داماد کا جو حکم ہے اس حکم پر اس نے عمل کیا۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، میرے بھائیوں یہ آیت کریمہ ہے، بہت ساری عورتوں کو ایسی آیتیں جب پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو کہتی ہیں ساری آیتیں آپ ہی کے لیے ہیں کیا، دوسروں کے لیے چھوڑ دیجیے اسے، یہ سارے احکام صرف پورے بیواؤں کا سہارا آپ ہی بننے جا رہے ہیں، کوئی اور نہیں دنیا کے اندر۔ یہ صحابہ صحابیات کے لیے آیتیں تھی، آپ کے لیے نہیں، آج کے دور کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن قیامت تک کے لوگوں کے لیے۔ آج دیکھیے نظر اٹھا کر کے، اصل میں عورتیں نظر اٹھاتی نہیں ہیں، لیکن جب کچھ بگڑتا ہے نا تو ان کی زبان سب سے تیز چلتی ہے۔ اس میں سب سے بڑا جرم اگر ہے کسی کا تو وہ عورتوں کا ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ حلال طریقے سے اپنے شوہروں کو رہنے نہیں دینا چاہتی، حرام طریقہ کوئی بھی اختیار کرے اس کے اندر عورت راضی ہے، یا نہیں بھی راضی ہے پھر بھی بادل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس چیز کو برداشت کرتی ہے۔ اسلام نے اس چیز کا حکم دیا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کتنی بیوائیں گھروں میں بیٹھی،
کتنی مطلقہ گھروں میں بیٹھی ہے، کتنی خلا یافتہ گھروں میں بیٹھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایک مرد پر 50 عورتیں ہوں گی، یعنی عورتوں کی اس قدر کثرت ہو جائے گی، اس قدر کثرت ہوگی۔ تو اس کثرت کو کم کیسے کریں گے آپ؟ جب آدمی 2 3 4 شادیاں کرے گا تبھی نہ یہ کثرت کم ہوگی، ورنہ گھروں میں بیوائیں بیٹھی ہیں اور مرد آدمی اس بیوہ کے ساتھ غلط طریقے سے میسج کرتا ہے، چیٹ کرتا ہے، اس سے گفتگو کرتا ہے چوری چھپے، اور پکڑا جاتا ہے تو پھر اس کا منہ کالا کیا جاتا ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ آپ اجنبی عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم کریں۔ اگر آپ کو کوئی عورت پسند آ رہی ہے تو سیدھے شادی کا پیغام دے سکتے ہیں آپ، لیکن چپکے چپکے اس سے ملنا یہ حرام کام ہے، یہ زنا کے قریب لے جانے والی چیز ہے۔ ابھی آپ کو اچھا لگ رہا ہے یہ، لیکن کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کے دوستوں کو معلوم ہو کہ آپ کا رشتہ کسی اجنبی عورت سے ہے؟ کوئی مرد نہیں کہے گا کہ ہاں میں چاہوں کہ میرے بارے میں معلوم ہو کہ میرا رشتہ فلاں سے ہے، فلاں سے ہے، فلاں سے۔ لیکن چپکے چپکے دن میں روزہ رکھتے ہیں اور اجنبی عورتوں سے چیٹ کرتے ہیں، اجنبی عورتوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ بتاؤ آپ کا روزہ درست ہوگا؟ نہیں درست۔ آپ کو شادی کرنے اجازت دی ہے اسلام نے، لیکن اس طرح سے اپنی بیوی کو مارو مت، یہ کئی موت مارنا ہوتا ہے۔ آپ کو اجازت دیا اسلام نے، آپ شادی کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کے لیے ہم آگے نہیں بڑھتے، خالی ڈائلاگ مارتے، ڈھڈورا پیٹتے، گھر کا سکون غارت کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیز آپ کے بچوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، آپ کی بیوی پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، پورے خاندان اور معاشرے پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اسلام نے آپ کو اجازت دیا ہے، تو اگر ہمت ہے تو آپ زوجات 2 4 رکھو، کوئی نہیں کہا ہے، لیکن یہ جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں نا نامردی والی، یہ مردانگی کی حرکت نہیں، نامردی والی حرکت ہے، اسے انجام مت دیجیے، گناہ ہے، یہ زنا ہے۔ آنکھوں کا بھی زنا ہے، ہاتھوں کا بھی زنا ہے، اور پیروں کا بھی زنا ہے، منہ کا بھی زنا ہے۔ غلط بات بولنا، غلط چیزیں میسج کرنا، اور اسی طرح سے غلط رستے پر چل کر کے جانا، یہ سب زناکاری۔ آپ چپکے چپکے کسی سے رشتہ نہ بنائیں، کسی عورت کو ٹچ نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، کسی اجنبی عورت کو ٹچ کرنا، اسے چھونا پکڑنا، اس سے مصافحہ کرنا، گویا کہ اس کے سر میں قیامت کے دن میخ چبھایا جائے گا، میخ چبھایا جائے۔ یہ بہتر ہے کہ تم اس کو برداشت کر لو، لیکن کسی اجنبی عورت سے گفتگو یا بیجا اس سے رشتے قائم کرو، پینگے پیچے لڑاؤ، اس سے اسلام نے منع فرمایا۔ آپ کو اجازت ہے، آپ کریے، لیکن ٹارچر مت کیجیے اپنے گھر کے اندر، ٹارچر مت کیجیے۔ آپ کو اللہ نے طاقت دی، آگے اللہ نے کہا بھی اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو، اور اگر نہیں ہے تم عدل نہیں کر سکتے۔ ایک بات اور یہی کہہ دیتا ہوں، جو لوگ دوسری تیسری شادیاں کرتے ہیں، پہلی کو نظر انداز کرتے، دوسری پر مر مٹتے، یہیں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ لے کے آ رہے ہیں تو پہلی کے بھی حقوق ادا کریں، ایسا نہیں ہے۔ وہی عورت آپ کو پہلے باپ بنائی ہے، وہی عورت سماج اور معاشرے میں آپ کو پہچان دی ہے، وہی عورت آپ کے غریبی کی زندگی میں ہر طرح کی قربانیاں دی ہے، اسے کیسے اگنور کر سکتے آپ؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس قدر ساتھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتقال کے بعد بھی ان کو یاد کیا کرتے تھے۔ خدیجہ کی قربانیوں کو آپ بھولے نہیں۔ حضرت عائشہ کو غیرت آ جاتی تھی کہ وہ بوڑھی عورت جو مر گئی ہے اس کا تذکرہ آپ ہمارے سامنے کرتے رہتے، مجھے آپ کی کسی زندہ عورت پر غیرت نہیں آتی، خدیجہ پر آتی ہے، کیونکہ آپ جو عورت موجود نہیں ہے اس کا ذکر خیر کرتے رہتے۔ آپ نے کہا کیوں نہ کروں، کیونکہ ساری اولاد مجھے خدیجہ سے ہوئی ہے، کیوں نہ کروں؟ جب پورا مکہ مجھے جھٹلا رہا تھا تو خدیجہ نے میری تصدیق کی ہے، میں غریب تھا تو خدیجہ نے مجھے مال دے کر، اپنا تجارتی مال دے کر کے مجھے مالدار بنایا اور تجارت کا ذریعہ مجھے عطا فرمایا، کیوں نہ کروں؟ خدیجہ ہی ہے جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس نے مجھے دلاسا دیا، کیوں نہ اس عورت کی میں ذکر خیر کروں، کیوں نہ خوبیاں بیان کروں۔ وہ عورت بھی عورت بننا، وہ عورت بھی عورت بننا، تو پہلی عورت کو جو اگنور کر رہے ہیں آپ، یہاں مسئلہ بگڑ جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ پہلی عورت کی طرف نہیں دیکھتے،
دوسری عورت نئی نہیں رہتی ہے اور اسی کی طرف پورا ہر طرح کی محبت لٹانے کی کوشش کرتی ہے، یہ غلط ہے، یہ ناانصافی ہے۔ ایسا آدمی قیامت کے دن کندھا جھکا کر کے آئے گا، پہچان میں آ جائے گا کہ بیویوں کے درمیان ناانصافی کرنے والا تھا۔ جگر ہے تو آپ ڈنکے کی چوٹ پر اسلام پر عمل کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں کیا، لیکن اپنا گھر مت اجاڑیے۔ غلط حرکتوں کے ذریعے چپکے چپکے کسی اجنبی عورت سے ملنا، اس سے گفتگو کرنا، اس پر ساری محبت لٹانا، اور اپنی بیوی کے پاس 5 منٹ محبت کے بول بولنے کے لیے بیٹھے تو ایسے لگ رہا جیسے گرم توے پر بیٹھے، اس طرح سے لگتا ہے، تو یہ بات ہے، غلط ہے۔ جس کا حق ہے اسے کچھ نہیں دے رہے ہیں، جس کا حق نہیں اسے مکمل حق دینے کے لیے آپ آگے بڑھ کے قربانیاں دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر ڈرتے ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکتے تو زبان لمبی مت کرو، خاموش رہو۔ کسی ہو سکتا ہے آپ کے دل میں کسی لڑکی کی، کسی عورت کی محبت آ جاتی، انسانی طبیعت میں مائل ہو جاتی، اگر محبت آ گئی ہے تو صحیح طریقے سے، اسلامی طریقے سے اس کا گھر بسا دو، نہیں تو پھر اپنے دل سے اسے نکال دو، ساری وہ چیزیں مٹا دو جو آپ کے قریب لے کر کے اسے آ رہے ہیں۔ نہیں انصاف کر سکتے ہو تو زبان لمبی نہ کرو، ایک پر اکتفا کرو، ایک پر اکتفا کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وراثت کے احکام مسائل کا تذکرہ کیا ہے، بہت اہم مسئلہ ہے وراثت کا۔ وراثت اصل میں چھوڑے ہوئے مال کو کہا جاتا ہے، چھوڑا ہوا مال۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کے اندر کوئی مسئلہ مکمل ذکر نہیں کیا ہے سوائے ایک مسئلے کے، اور وہ مسئلہ ہے جائیداد پراپرٹی کی تقسیم کا مسئلہ۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر، مردوں کے لیے ان کے والدین کے چھوڑے ہوئے مال میں سے حصہ ہے، چاہے وہ مال چھوڑا ہوا کم ہو یا زیادہ۔ پھر عورتوں کے لیے بھی ان کے والدین میں سے چھوڑے ہوئے مال میں سے حصہ ہے، چاہے وہ چھوڑا ہوا مال کم ہو یا زیادہ۔ نصیبا مفروضا، اللہ کی طرف سے یہ متعین شدہ حصہ ہے، فرض کیا ہوا ہے، یعنی آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کسی کو اللہ نے اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ جائیداد اور پراپرٹی کی تقسیم میں اپنی طرف سے منمانی کرے۔ اللہ نے آسمان سے وراثت کا مسئلہ نازل فرما دیا ہے اور ہر ایک کا حصہ الگ الگ تقسیم کر دیا ہے، کس کو کیا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، 5 آیتیں ہیں سورہ نساء کی، 5 آیتوں کے اندر پوری سورہ میراث، پوری مسئلے میراث یا وراثت کے احکام مسائل ہیں۔ ان میں سے 2 آیتیں آپ پڑھیے رمضان میں موقع نکال کر کے، صرف 2 آیتیں سورہ نساء کی، آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12، جس کے اندر مسئلوں کی تقسیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اگر آپ باپ ہیں، آپ کا انتقال ہو گیا، آپ نے اپنے پیچھے ایک بیوی چھوڑا اور بیٹے بیٹیاں چھوڑی، یعنی آپ کی بیوی سے لڑکے لڑکیاں دونوں ہوں، تو لڑکے لڑکیاں کیسے تقسیم کریں گے؟ کوئی آدمی مر جائے، اس کو بیٹا بیٹی دونوں ہیں، تو ان کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ سنگل ڈبل، بیٹی کو سنگل، بیٹے کو ڈبل، یعنی ایک آدمی مرا، اس نے ایک بیٹا چھوڑا، ایک بیٹی چھوڑی، تو کیسے حصہ لگائیں گے اس کے اندر؟ تو اس کے اندر بیٹے کو ڈبل ملے گا تو 2، بیٹی کو سنگل ملے گا 1، ملا لیجئے 3 حصے اس میں نکالیں گے، 1 حصہ بیٹی کو دے دیں گے، 2 حصہ بیٹے کو دے دیں گے، ڈبل کر دیں گے۔ اگر آپ کا انتقال ہو جائے، آپ نے صرف ایک بیٹی چھوڑا ہے، تو بیٹی کو آپ کی جائیداد میں سے پورا حصہ کبھی نہیں ملے گا، یہ یاد رکھیے۔ اور عورتیں بھی اس کا خیال کریں، اگر آپ اپنے باپ کی اکیلی بیٹی ہو، آپ کے ساتھ کوئی بیٹا نہیں ہے، یعنی بھائی نہیں ہے آپ کا، اور اسی طرح سے نیچے اور کوئی مرد نہیں ہے، پوتا نہیں ہے، تو آپ اپنے باپ کی جائیداد میں کتنا پائیں گے؟ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، آدھا۔ کبھی بھی بیٹی باپ کی جائیداد میں سے پورے جائیداد کے حقدار نہیں ہوگی، آدھا۔ یہ جو لوگ پورا اپنی زندگی میں اکیلے داماد کے نام پورا جائیداد کر دیتے ہیں، گنہگار ہیں وہ لوگ، دوسرے کا حق مار رہے ہیں وہ لوگ، ظالم ہیں وہ لوگ۔ قیامت کے دن آدمی جنت میں جا رہا ہوگا، پیچھے سے کچھ لوگ آئیں گے اور کہیں گے
یا ربی اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھے مارا تھا، اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا۔ ایک ظلم یہ بھی ہے کہ آپ اس کا حصہ غصب کر لو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں اکیلی بیٹی ہے اس کے نام پوری جائیداد کر دیتے۔ آپ کا انتقال ہو گیا، صرف آپ نے بیٹیاں چھوڑی، ایک سے اوپر 2 3 4 10 کتنا بھی چھوڑا ہوا آپ نے، تو بھی پوری بیٹیاں حقدار نہیں ہوں گی آپ کے پورے جائیداد کے۔ کتنا ملے گا؟ پوری جائیداد کے 3 حصے کریں گے، 2 حصہ ان بیٹیوں میں تقسیم کر دیں گے۔ ایک حصہ کہاں جائے گا؟ آپ کے بھائیوں میں جائے گا، چچاؤں میں، کیونکہ آپ کے انتقال کے بعد اس بیٹی کا میکہ ختم ہو گیا ہے۔ کہاں جائے گی وہ؟ کچھ مسئلہ پیش آیا تو چچا وغیرہ کو جب ملے گا تبھی نہ اس کو اپنے گھر پر رکھیں گے۔ یہ اسلام کے احکام ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ رب العالمین علم والا ہے، حکمت والا ہے، رشتوں کو تقسیم جو کیا ہے حکمت سے کیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ اسی طرح سے آپ کا مسئلہ ہے، آپ باپ ہیں، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ ماں کو کتنا حصہ ملتا ہے؟ ماں کو 1/6 ملتا ہے جب اولاد ہو تب، یعنی ایک بیٹا انتقال کر گیا، اس کے ذریعے سے بیٹا بیٹی ہے، اس نے کس کو چھوڑا؟ بیوی کو چھوڑا، ماں کو چھوڑا، تو ماں ہے، بیٹا انتقال کر گیا، اس نے اپنی ماں کو زندہ چھوڑا، ماں زندہ ہے، باپ کا انتقال ہو چکا، صرف ماں ہے، تو ماں کو کتنا ملے گا؟ 1/6، یعنی پوری جائیداد میں سے 6 حصے کریں گے، 1 حصہ ماں کو دے دیں گے۔ دوسری صورت ہے کہ مرنے والے بیٹے سے کوئی اولاد نہیں ہے، تو ماں کو 1/3 1/3 ملتا ہے، جس کو ثلث کہا جاتا ہے، تو ماں کا بھی یہ حصہ ہے۔ تیسرا ایک حصہ آتا ہے ثلث الباقی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر یہ تذکرہ کیا ہے۔ باپ کو کیا ملے گا؟ بیٹا انتقال کر گیا، اس نے باپ چھوڑا، اگر اس بیٹے سے اولاد ہے اس کی تو باپ کو 1/4 ملتا ہے، 1/4، اور اگر اولاد نہیں ہے تو باپ کو آدھی جائیداد کا حصہ ملتا ہے، آدھی جائیداد کا حصہ ملتا ہے۔ لہذا اس کا خیال رکھیں، بھائیوں کے بھی حق حقوق کا تذکرہ ہے، تو اگر ہم حق حقوق ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حد ہے۔ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتا ہے اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، ایسی جنت جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جو آدمی نافرمانی کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتا ہے، اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا، خالداً فیہا، اس کے اندر ہمیشہ ہمیش رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ، اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وراثت میں کوتاہی نہ کریں۔ پوری جائیداد صرف بیٹیاں ہوں تو ان کو کسی صورت میں نہیں ملے گا، ایک بیٹی ہو تو بھی نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ جہیز کے مال کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے وراثت دے دیا ہے، جہیز کا مال کبھی بھی وراثت کا بدل نہیں ہو سکتا ہے، آپ کے مرنے کے بعد جو بھی تقسیم ہوگی اس کے اندر سب کا حصہ لگے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وراثت کے مسئلے میں کوتاہی سے ہم سب کو محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو عاق نامہ لکھتے ہیں، بے دخل کر دیتے ہیں جائیداد سے، یہ بھی جائز نہیں ہے، اس سے بھی ہم سب کو بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔